بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات پڑھیں. قرآن کریم کے یہ الفاظ قرآن کریم کا 13واں سورہ سورہ رعد آیت کا نشان 43 جس کے ذریعے سے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. آنے والے آتے ہیں کافر پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو خالق کہتا ہے قل کہہ دو ان سے کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہماری گواہی کے لیے، ہماری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ دو کافی ہیں نبی کی گواہی کے لیے. کل میں نے جو گفتگو کی تھی اس میں دو باتیں بیان کی تھیں. نمبر 1 اتباع اور اطاعت، اور نمبر دوسری بات یہ تھی کہ ہر موقع کے اوپر دو ہی کی کیوں ضرورت پڑی. بھئی اللہ کافی ہو جاتا گواہی کے لیے، لیکن نہیں ایک اور بھی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، تو تنہا اللہ کافی نہیں ہے. اور اس کے لیے میں نے بات کی. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جناب آدم سے اور عیسیٰ تک 1,23,999 نبی، ان کے جو زمانے تھے اس میں ہمیشہ دو کی بات کی گئی. ایک اللہ کی بات ہوئی، ایک اس وقت کے نبی کی رسول کی بات ہوئی. کوئی تیسری بات نہیں تھی. لیکن جب مرحلہ آخری نبی تک آیا، پیغمبر اسلام تک آیا، تو اب یہاں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. اب اللہ نے ولایت کے سلسلے کو جو شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی مقصد اور مشن کے تحت شروع کیا گیا ہوگا، نہ کہ ہمارے لیے یہ کہہ دینا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. یہ کافی نہیں، کیونکہ اللہ بہتر جاننے والا ہے. اگر اس نے ضرورت سمجھی کہ سلسلے کو رکھا جائے، ورنہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ اور نبی، اللہ اور رسول دو ہی رہے، تو آخر یہاں اضافہ کیوں ہوا؟
اضافے کی وجہ کو تلاش کیجئے، کیونکہ کسی کے کہہ دینے سے، کسی کے انکار کر دینے سے بات واضح نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے سامنے سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن ہے ہمارے پاس، قرآن سے بات ہونا چاہیے اور قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ تو میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ہر مقام کے اوپر یہ دو کی بات کیوں ہوئی۔ خود آپ غور کر کے دیکھیے، پیغمبر کب تشریف لائے تھے؟ 40 سال پہلے۔ اعلان کب کیا تھا؟ 40 سال بعد۔ یعنی خاموش زندگی کتنی ہے؟ 40 سال کی ہے۔ اعلانیہ نبوت کی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال کی ہے۔ تو جس مشن کے لیے آئے اس کے لیے مدت کم ہے۔ بھائی کیوں؟ ان سب باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کو بھی معلوم تھا کہ ان پہ کوڑا پھینکا جائے گا، اللہ کو بھی معلوم تھا کہ پتھر مارے جائیں گے، اللہ کو بھی معلوم تھا کہ راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے۔ تو پھر جو جوانی کی منزل تھی اس کو خاموشی میں گزروا دیا، اب جب ضعیفی کی طرف بڑھے تو اعلان کروا دیا۔ دیکھیے اس مقصد اور مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھئی کیوں؟ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ بھئی عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ادھر 40 سال ہوئے اور آپ نے کہا بھئی اب بڑھاپے کی طرف، اب سن رسیدہ ہو رہے ہیں۔ جب سن رسیدہ ہو رہے ہیں تو اب پیغمبر 20 سال کے سن میں اعلان کروا دیا جاتا، نہیں ہوا۔ 25 سال کے سن میں بھرپور جوانی میں اعلان کروا دیا جاتا، نہیں ہوا۔ 30 سال کے سن میں اعلان کروا دیا جاتا، نہیں ہوا۔ 35 سال کے سن میں اعلان کروا دیا جاتا، نہیں ہوا۔ جب 40 سال کے ہو گئے اب کہا اعلان کرو۔ ابھی میں قرآن کی طرف نہیں جاؤں گا، ابھی واقعے کو، جس کو ہر ایک نے واقعے کو لکھا، کیا ہوا واقعہ جا کر دیکھیے تاریخ میں۔ اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ اگر کسی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کر دیکھیے گا، طبری نے تمام چیزیں تفصیل سے لکھی ہیں اور میری کتاب بھی نہیں ہے۔ کیا لکھا اس کے اندر؟ اس کے اندر لکھا گیا کہ پیغمبر نے کہا علی دعوت کرو، کہا جیسا بھی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ابو طالب نے علی کو آواز دی، یا علی انتظام کرو، انتظام ہوا، سب کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ 3 دن تک لوگ کھاتے رہے اور جاتے رہے۔ دیکھیے آ گیا ایک چھوٹا سا اس میں جملہ ہے، وہ میں کہوں گا آپ سے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ پہلے دن کیا ہوا؟ سب آئے، آنے کے بعد سب آئے، آنے کے بعد سب نے کھایا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی پیغمبر اسلام بلند ہوئے کہ کچھ کہا جائے، ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ارے چلو چلو یہ جادوگر ہے، چلو چلو سب لوگ چلو، سب کو لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ جب جناب ابو طالب آئے اور انہوں نے کہا بھتیجے یہ گریا کیسا؟ بتایا کہ ایسے ایسے سب ہو گیا۔ جناب ابو طالب جو ہیں وہ اس منزل پہ رہتے تھے جس کو ہم کہیں کہ استقبال کے لیے، کہ آئیے اور جائیے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ تیسرے دن جناب ابو طالب نے کہا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جناب ابو طالب وہیں پر بیٹھے اور اس کے بعد جب وہ اٹھا کہنے کے لیے تو اس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پیغمبر سے کہا کہو جو تمہیں کہنا ہے بھتیجے، کہو جو بھتیجے تم کو کہنا ہے۔ اب بہت توجہ کیجئے گا، کہو، کہا گیا اور کہنے کے بعد بات ہوئی۔ تو اب ابو لہب نے کیا کہا؟ سب کا سنا ہوا جملہ ہے، سب کا سنا ہوا جملہ ہے۔ صرف ہم متوجہ آپ کو کریں گے، آپ کے ذہن کو ادھر ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ کہا اپنے بھتیجے کی نبوت تو بات ہی بات، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ یہ کہا تھا ابو لہب نے، نہیں کہا تھا۔
ابو لہب نے کہا تھا نہیں کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو؟ کس سے کہا تھا؟ جناب ابو طالب سے کہا تھا. میں نے کہا سب کا سنا ہوا جملہ ہے، گردنیں سب ہلا رہے سنا ہوا ہے، لیکن کبھی متوجہ ہوئے کہ ابو طالب کا دین کیا تھا؟ ابو لہب کا یہ کہنا کہ اب بھتیجے کی اطاعت کرو، اس کا مطلب جناب ابو طالب وہ اللہ کی الوہیت، پیغمبر کی نبوت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کیے ہوئے تھے، تبھی کہہ رہا تھا کہ اب ان کی بھی اطاعت تم کو کرنا پڑے گی. میں نے کہا نہیں، یہ ذہن میں سب کا جملہ ہے لیکن مجھے صرف متوجہ کرنا ہے ابو طالب کا، ابو لہب کر رہا ہے. اب دیکھیے جو میں ایک بات آپ سے کہنے جا رہا تھا کہ یہ دو کی بات کیوں چلی، دو کی، جس کو میں کل لے کے جا رہا تھا، کیوں ضرورت ولایت کی ہوئی؟ آپ بتائیے کہ اگر پیغمبر اکیلے ہوتے اور اعلان کرتے تو لبیک کہنے والا کون تھا؟ بھئی کون اٹھتا کہ انا نصیر یا رسول اللہ، انا نصیر یا رسول اللہ؟ کوئی اٹھ کے کہتا؟ اگر علی نہ ہوتے، میں نے کیا کہا کہ اگر 25 سال کے سن میں اعلان کرا جاتا تو نصیر کوئی نہ ملتا، اگر 30 سال کے سن میں اعلان کرایا جاتا تو نصیر کوئی نہیں. خالق چاہتا یہ تھا کہ اس وقت اعلان کروایا جائے جب رسول کی آواز پہ لبیک کہنے والا اس منزل میں آ جائے کہ محمد پکارتے رہے کہ کون ہے مدد کرنے والا، اور علی کہتے رہے کہ انا نصیر یا رسول اللہ. میں بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ خالق منتظر تھا کہ جب تک دوسرا کوئی نہ ہوگا پیغام نہ پہنچ سکتا ہے. اب آج کے معاشرے کے حساب سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ محمد پیغام تو پہنچا دیتے لیکن ٹیلی کاسٹ کے لیے کوئی نہ ہوتا. لازم تھا کہ کوئی وہاں موجود ہو کہ وہاں پیغمبر کہتے رہے اور اس کو لائیو کوئی ٹیلی کاسٹ کرتا رہے کہ فلانا وہاں بیٹھا تھا، وہ کھا کے جانے لگا، اس کو بٹھالا گیا، اس کو روکا گیا، اس کو منایا گیا، اس نے اعلان کیا. اس لیے دو کی ضرورت. اور کیا آپ نے؟ اس لیے دو کی ضرورت. اور اب وہی دو کے اوپر چل رہا ہوں میں، ولایت کی ضرورت نبی کے ساتھ. اب آئیے، کیونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم یہ جو 9 دن کی مجلسیں ہیں، کم سے کم 9 آیتیں 10 آیتیں اپنے سننے والوں کو دے دوں. اور یہ کہہ چکا ہوں کہ ہوم ورک ضرور کیا کیجئے. یہ کل کہہ دیا ہے کہ بھائی کم سے کم 9-10 آیتیں تو دے دوں آپ کو 9-10 دن میں. ادھر ادھر کی گانے سے اچھا، کیونکہ اب تو یہی ہوتا ہے، تو آیتیں دے دوں. تو بات اب سنیے، آیت نوٹ کیجئے. قرآن مجید کا 12واں سورہ، سورہ یوسف. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ، آیت کا نشان 108 108. قل ھذہ سبیلی، محمد کہہ دو کہ ہمارا یہ راستہ ہے دین اسلام کا. سورہ یوسف ہے، کہہ دو ہمارا راستہ کیا ہے. یہ راستہ ہے کہ جو اسلام کا راستہ ہے، ادعو الی اللہ. اور ہم لوگوں کو بلاتے ہیں ادھر، لوگوں کو بلایا جاتا ہے علی بصیرتن، سمجھ کے مضبوط دلیلوں کے ساتھ. اب کون بلاتا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، وہ جملہ آ رہا ہے. بھئی اس میں 108 نمبر آیت میں 12ویں سورے کی کہا گیا کہ محمد ان کو بتا دو ہمارا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اور ہم ادھر اللہ کے راستے کے اوپر لوگوں کو بلاتے ہیں مضبوط دلیلوں کے ساتھ. کون بلاتا ہے؟ انا ومن اتبعنی،
میں بلاتا ہوں اور وہ بلاتا ہے جو میرا اتباع کرتا ہے. دیکھیے اتباع میں آ گیا نا, کل کی بات سے ملا دی میں نے گفتگو کو. کون بلاتا؟ کون؟ کیا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم بلائیں گے یا پھر ہدایت کے لیے بلائے گا؟ من اتبعنی, جو میرا اتباع کرتا ہو. اب کون اتباع کرتا ہے؟ میں نے کل تک نام نہیں لیا تھا اور آج بھی نام نہیں لوں گا. نام نہیں لوں گا میں. دیکھیے جو میرا اتباع کرے. کون بلائے گا؟ انا, میں بلاؤں گا. وہ من اتبعنی. اور کون بلائے گا؟ جو میرا اتباع کر رہا ہے وہ بلائے گا. بات ہو گئی. اب کون اتباع کرتا ہے؟ اتباع کون کرتا ہے؟ آئیے دیکھیے, قرآن کریم بیان نہیں ہے کہ کچھ کہہ دیا جائے اور آگے بڑھ جایا جائے. بٹھال کے سمجھاتا ہے. اب اس 12ویں سورے کو, اس آیت کو اور تھوڑا سا آگے بڑھایا. کہاں پر بڑھایا؟ 26ویں سورے میں بڑھایا. آیت کا نشان 215. آیت کا نشان 215. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بھئی کون اتباع کر رہا پیغمبر کا؟ دیکھیے کل ایک بات کہی کیا تھا نا کہ اللہ جو کہتا ہے وہی پیغمبر پہنچاتے ہیں. پیغمبر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اسی کی مرضی کے مطابق کلام کرتے ہیں. ٹھیک. اب ان کا اتباع کس کو کرنا ہے؟ ہم کو کرنا ہے. پیغمبر کا اتباع اور اطاعت کرنا ہے. اب پیغمبر کا اتباع کون کر رہا ہے؟ 108 نمبر میں کہا کہ 2 کافی ہیں. میں بلاؤں گا اور یا جو میرا اتباع کر رہا ہے وہ بلائیں گے. وہ بلائیں گے. اب وہ پورا ہے. 2 کا مطلب وہ ولایت. اب اس کے بعد 215 نمبر 26 نمبر سورہ ہے, سورہ شعراء. 26 نمبر سورہ. آیت کا نشان 215. جا کر دیکھیے گا اور دیکھنے کے بعد کہیے گا. اب کیا اعلان کیا جا رہا ہے کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے حبیب اپنے شانوں کو ان کے لیے جھکا دو کہ جو تمہارا اتباع کرتے ہیں. نہیں, ابھی آپ سمجھے نہیں. بھائی کس کے لیے شانے جھکیں گے؟ بازو کس کے لیے جھکیں گے؟ لمن اتبعک من المؤمنین, مومنین میں سے جو تمہارا اتباع کرتا ہے اس کے لیے اپنے شانوں کو, بازوؤں کو جھکا دو. میں نے کہا میں نے نام نہیں لیا کسی کا. کس کے لیے جھکے؟ اب جو میں پڑھتے پڑھتے پہنچا 70واں سورہ بنی اسرائیل, آیت کا نشان 81, اور اس میں آواز دی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل. اب جو میں نے دیکھا کہ یہ آیت کب آئی تو ہم کو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت اس وقت آئی کہ جب ایک بت جو سب سے بلندی کے اوپر تھا اور جو ٹوٹ نہیں رہا تھا, جس کو توڑنے کے لیے ایک دفعہ رسول نے شانے کو جھکایا. ہم کو نہیں معلوم. احمد ابن حنبل نے لکھا, طبری نے لکھا, پورا واقعہ لکھا کہ یہ آیت اس وقت آئی کہ جب حبل جو بلندی پہ رکھا ہوا تھا, ایک بت رکھا ہوا تھا, اس وقت وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا, تو اس کو توڑنے کے لیے پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے شانے اور بازو کو جھکایا. تو اب کس کے لیے جھکا بھائی؟ کس کے لیے جھکا؟ ہم سے نہ پوچھو, اب تاریخ سے پوچھو کہ کس کے لیے جھکا. تو ہر ایک نے کہا کہ علی سوار ہوئے. میں نے کہا اب پتا چلا کہ وارث رسول کون ہوگا, جانشین رسول کون ہوگا. ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی تو بات ہوئی ہے شروع. کس کے لیے جھکا؟ بازو کس کے لیے جھکا؟ شانہ کس کے لیے جھکا؟ علی ابن ابی طالب. بس نہیں, ایک دفعہ اور جھکا. عید کا دن ہے, بچوں کے لیے جھکتا ہے.
تو اس کا مطلب پیغمبر نے اگر بازو کو جھکایا، شانے کو جھکایا، تو یا علی کے لیے جھکایا، یا حسن کے لیے جھکایا، یا حسین کے لیے جھکایا، کسی چوتھے کے لیے نہ جھکایا۔ تو اتباع کرنے والے یہ ہیں، وارث رسول یہ ہیں، جانشین رسول یہ ہیں، خلیفہ رسول یہ ہیں، ہے نا؟ بس یہیں پہ بات ختم کرے؟ نہیں، ابھی کہاں، ابھی تھوڑی ختم ہوگی، اور آگے بڑھیے گا۔ کس کے لیے جھکا یہ آپ کو بتا دیا، تاریخ نے بتایا کس کے لیے جھکا۔ اب آئیے، جب آگے بڑھے، قرآن مجید کا 20واں سورہ، سورہ طٰہٰ، آیت کا نشان 49، جا کر دیکھیے گا۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، 20ویں سورے میں 49 نمبر آیت پہ اللہ اتباع کرنے والوں کو سلام کر رہا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ، ان پر سلام ہو کہ جو اتباع کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ 49ویں آیت 20ویں سورے کی دیکھ کے پتا چلا کہ اب ان کو کوئی رضی اللہ نہ لکھے، یہ علیہ السلام ہے۔ ایک ایک مرحلے کے اوپر غور کیجئے گا۔ اور میں نے کل آپ سے بتایا تھا کہ پیغمبر جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب وہیں کے مطابق ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ انبیاء نے دعائیں مانگی، دعائیں مانگی نہیں مانگی نبیوں نے؟ جو چاہ دعا مانگ لی، جلدی سے دعا مانگ لی۔ جائیے گا اسی 20ویں سورے میں، اسی سے پہلے 49 نمبر آیت سے پہلے جا کر دیکھیے گا 25 نمبر آیت سے لے کے اور 31 نمبر آیت تک، جب خالق نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جاؤ تم فرعون کی طرف، تو پھر موسیٰ نے مانگنا شروع کیا، پروردگار عالم ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور ہمارے بھائی وزیر جو ہمارے اہل میں سے ہے اس کو میرا جانشین بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ سب ہے دعا مانگی نہیں مانگی؟ سب مانگا دعا، لیکن پیغمبر دعا مانگتے نہیں مانگتے؟ کیونکہ یہ تو ادھر کا کام کرتے نا جو ادھر سے ہوتا ہے، جو ادھر سے ہوتا ہے۔ تو موسیٰ نے اپنی مدد کے لیے جانشین مانگا، چاہیے تو محمد کو بھی تھا، چاہیے تو محمد کو بھی تھا ایک مدد کرنے والا، تو محمد مانگے، لیکن محمد خود کچھ کرتے نہیں ہیں، وہ تو جو ادھر سے آرڈر ہوتا ہے اسی کو کرتے ہیں۔ تو اب لازم تھا اس کے اوپر کہ وہ کہے، قل کہو رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ بنی اسرائیل جا کر دیکھیے گا، 17 نمبر سورہ ہے، آیت کا نشان 80 ہے۔ اطمینان سے دیکھیے گا، موسیٰ نے تو جلدی سے مانگ لی تھی دعا کہ پروردگار عالم ہم کو سینے کو شادہ۔ اور اچھا دیکھیے ایک بات بہت غور کیجیے گا، موسیٰ نے دعا مانگی تھی، کیا کہا تھا؟ پروردگار بنا دے، خود بنایا نہیں تھا، منصب تھا لیکن بنا نہیں پائے تھے، ایپلیکیشن ڈال کے ریکمنڈ کرائی۔ اے موسیٰ، ارے جب آپ کہی رہے ہیں ان کے لیے تو بنا لیجئے۔ لیکن دیکھیے موسیٰ نے جو ایپلیکیشن ڈالی تھی ایز اٹ از، کوئی چینج نہیں ہوا اس میں، فوراً ہارون کو اپوائنٹ کر دیا گیا۔ تو موسیٰ وہ بھی نبی، تو موسیٰ خود ہی کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے پروردگار میں جاتا ہوں اور میں اپنے بھائی وزیر کو اپنا جانشین وزیر بنا کے لے جاتا ہوں، بھائی کو ہارون کو۔
کیا نہیں، پہلے ادھر سے اپروو کروایا، اوکے کروایا، تب اس کے بعد لے گئے۔ نہیں سمجھ میں آیا، موسیٰ نے سلیقہ بتلایا، اے مسلمانوں اب تو سمجھو کہ جہاں معصوم نبی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، وہاں ایک مسلمان کیسے خلیفہ بنا سکتا۔ اور ایک واقعہ آ گیا، جناب موسیٰ کی بات ہو رہی، ایک واقعہ آ گیا۔ پیغمبر اسلام کے سامنے کسی نے کچھ توریت کے صفحے لے کے آیا، پیغمبر کے سامنے توریت کے صفحے لے کے آیا، اور لانے کے بعد اس نے توریت کے صفحے پڑھنا شروع کی۔ پیغمبر کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ ایک دفعہ پیغمبر نے اس سے کہا کہ یہ توریت تم پڑھ کے ہم کو سنا رہے ہو، اگر موسیٰ ہوتے تو ہماری امت میں ہوتے۔ یہ سنا ہوگا واقعہ آپ نے، اگر موسیٰ ہوتے تو ہماری امت میں ہوتے ہیں۔ موسیٰ ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں کر رہا ہوں، کوئی الجھانے والی باتیں ہی نہیں میری۔ موسیٰ ہیں نہیں ہیں؟ اچھا موسیٰ نہیں عیسیٰ تو ہیں؟ بھائی موسیٰ نہیں عیسیٰ تو ہیں، تو اس کا مطلب اگر عیسیٰ ہیں تو کس کی امت میں؟ بھائی اگر موسیٰ ہوتے تو محمد کی امت میں ہوتے، اب موسیٰ نہیں ہیں عیسیٰ ہیں، تو اگر عیسیٰ ہیں تو عیسیٰ محمد کی امت میں۔ تو مسلمانوں اب تم بتاؤ کہ جس کی امت میں معصوم نبی ہو، اس کی ہاتھ کسی ایسے کو دے دیا جائے کہ جس نے بزرگی تک بت پرستی میں گزاری ہو، اس دین کی باغ ڈور تمہارا قل کہو کہ ہم کو ایک ایسا جانشین دے دے۔ تو موسیٰ نے جو کچھ کہا اس کو اوکے کر دیا گیا، لیکن جب پیغمبر کی بات آئی، پیغمبر کو بھی چاہیے تھا نا، لیکن پیغمبر نے خود نہیں، خود ادھر سے الفاظ آئے، قل محمد آپ کہیے، قل کہیے رب ادخلنی مدخل صدق۔ آپ پورا طریقہ بتایا، سسٹم بتایا کہ آپ ہم سے کہہ کے اس طریقے سے مانگ لیجئے، وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پروردگار اپنے پاس سے ایک مدد کرنے والا بھیج دے۔ ہاں بھائی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے باشعور افراد، پڑھے لکھے لوگ، اور یہ بھی کوئی گاؤں دیہات کے نہیں، اردو میں بات کر رہا ہوں، عربی فارسی بولتا نہیں ہوں، اس کے بعد بھی نہیں۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے کوئی سلطان نصیر بھیج دے، ہے نا؟ سن لیا آپ نے؟ ابھی چند ہی لمحے پہلے تو میں کچھ کہہ کے گیا تھا، ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے پاس سے سلطان نصیر بھیجے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر نے کہا تو مولا نے کیا کہا؟ انا نصیر یا رسول اللہ، سلطان نصیرہ، سلطان نصیر بھیج۔ علی پہلے کیا کچھ انا نصیر یا رسول اللہ، اب دونوں نصیر کو ملا لیجئے۔ یہ علی نے جو کہا یہ بھی نصیر، خدا نے کہا وہ بھی نصیر، اب دونوں نصیر کو ملائیے اور لے کے چلیے 22ویں سورہ، سورہ حج، اور آخری آیت کو دیکھیے گا، نعم المولا و نعم النصیر۔ مولا کا کام ہی ہے مدد کرنا، اب اگر علی مدد کرنے نہ آئیں گے تو کون مدد کرنے آئے گا؟ یہ ولایت کی منزل ہے، اس ولایت کو دنیا سمجھے۔ خالق کائنات نے اس لیے، آپ بتائیے کہ مولا کائنات جس طریقے سے رسول کے ساتھ
ایک ایک مرا. میں نے کہا نہیں کہ دیکھیے میں نے کوئی تاریخ کی گفتگو نہیں کی ہے, میں نے مکمل طریقے سے آیات کو آپ کے حوالے کر کے ان کا ریفرنس دے کے کہا ہے اب مسلمانوں سے سروں پر قرآن رکھوا کے قسم کھلوائیے کہ مسلمانوں تم قسم کھا کے بتاؤ کہ یہ ہے قرآن میں یا نہیں ہے, اگر ہے تو پھر کس کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان چاہتا ہی نہیں تھا, وہی کل والا لفظ لے کے آ رہا ہوں کہ بدل ہو, اس کو تبدیل کر دیجئے. بھئی میں نے کل 10ویں سورہ کی جو آیت پڑھی تھی نا 15, اس میں یہی تو مسلمان آئے کہتے اے اللہ کے رسول اس کو تبدیل کر دیجئے یا اس کو علاوہ کوئی قرآن دے دیجئے, کیونکہ معلوم تھا یہ قرآن تو وہ قرآن ہے کہ جدھر سے کھولو علی کے فضائل ہے اور منافقین کی مذمت ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسی لیے بڑا اصرار تھا کہ تبدیل کر دیا جائے قرآن یا اس کے علاوہ دے دیا جائے قرآن. یہ وہ مرحلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے کہا نہیں کہ اہل بیت اور کتاب ان دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ دونوں, اور ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں, اور وہ میرے ذہن میں آیا تھا اس وقت, لیکن میں نے کہا اس وقت چونکہ بات مرتبط ہے. یہ بتائیے مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھو اور قرآن رکھ کے قسم کھلواؤ کہ اگر ہم نے یتیم کو پالا تو ہمیں کیا جزا ہے. بہت سخت ہیں. چھٹے امام سے حدیث لیجئے گا, پیغمبر کی حدیث سب جا کر دیکھیے, مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھوائیے اور قسم کھلوائیے. یہ حکم ہے کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرو, اپنے بچے کے دولار نہ کرو یتیم بچے کے سامنے. یتیم کی اگر تم پرورش کرو گے, کفالت کرو گے, تو قیامت کے دن تم اس طریقے رسول کے ساتھ ہوگے, برابر میں, جنت میں برابر میں ہوگے. یتیم یہ ہے. اور یتیم کے سر میں ہاتھ تم نے رکھا تو جتنے بال آ جائیں گے اتنے گناہ تمہارے ڈیلیٹ, مٹا دیے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ کس کے لیے حدیث میں ملتا ہے؟ کھلوائیے قسم, اور قسم کھلوا کے پوچھئے ایسا ہے کتابوں میں یا نہیں ہے, ایسا ہے پیغمبر سے نہیں ہے کہ اگر, اب جملہ ہلکا سا چینج کر رہا ہوں, ٹرن لے رہا ہوں, اگر کوئی ایک عام یتیم بچے کو پالے, اگر کوئی ایک عام یتیم بچے کو پالے تو وہ رسول کے ساتھ جنت میں برابر سے ہوگا. تو اگر کوئی فقر موسیٰ کو پالے, اگر ابو طالب, اب وہاں ڈھونڈا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو کہہ رہے تھے. اچھا, آپ بڑے تعجب کی بات ہے, اور غور کیجئے گا, قرآن مجید کا 28 نمبر سورہ, سورہ قصص ہے, 28 نمبر سورہ قصص, اس میں پروردگار آواز دے رہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. تو سب نے جلدی جلدی قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کیا کہ یہ آیت ابو طالب سے متعلق ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اے محمد تم جس کو چاہتے ہو اس کی ہدایت نہیں کر پاؤ گے, اس کی ہدایت نہیں کر پاؤ گے جس کو چاہتے ہو. اور سب نے کہا کہ یہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں ہے کہ ان کو وہ چاہتے تھے لیکن ہدایت نہیں کر پائے. اور کیا آپ نے, چاہتے تھے لیکن ہدایت نہیں کر پائے. غور کیا آپ نے؟ نہیں غور کیا. یہ قرآن ہے, حدیث نہیں بات کر رہا ہوں, قرآن ہے.
انک لا تہدی من احببت، اے حبیب، اے رسول، تم جس کو چاہتے ہو اس کی ہدایت نہیں کر پاؤ گے۔ سارے مسلمانوں نے اپنے قلم توڑنا شروع کر دیے، مفسرین نے، کہ یہ ابو طالب سے کہ انہوں نے ہدایت ان کی نہیں ہوئی، لیکن رسول ان کو چاہتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم آج تک قرآن تو چھوڑ دو، حدیثیں ڈھونڈنے میں لگے ہو کہ کوئی ایک حدیث مل جائے کہ رسول ان سے محبت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ تمہیں حدیث نہ ملی، لیکن ابو طالب کے لیے آیت مل گئی، آیت مل گئی کہ ابو طالب سے محبت محمد کرتے تھے۔ اب یہ تم بتاؤ کہ کافر سے محبت کرتے تھے یا مومن سے محبت کرتے تھے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب تم بتاؤ کہ کس سے محبت کرتے تھے؟ کافر سے کرتے تھے یا مومن سے؟ ایک جملہ، ایک جملہ، بات ختم۔ اور وہ جملہ کیا؟ پورا باقاعدہ اس میں قلم توڑے گئے ہیں، اور مار صحیح بخاری میں اتنی اور سب کہ وہ ٹھیک ہے اور بڑی محنت تھی اور یہ تھا، اور جناب ابو طالب جو ہیں وہ سب سے اوپری درجے میں ہوں گے کہ ان کے گٹے تک صرف جہنم میں ہوں گے، نعوذ باللہ، توبہ توبہ خاکم بدہن۔ سمجھ گئے؟ جو انہوں نے محبتیں کی ہیں تو اس کی وجہ سے پورے نہیں، بس اتنے گٹے جو ہیں یہ ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں، فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے یہ، اور یہ ساری چیزیں لکھی۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ دیکھیے، بس ہم کو کہ ایک ایک لفظ پہ لفظ آ جاتی ہے ذہن میں، اور اسی میں بات بڑھ جاتی ہے۔ جناب ابو طالب جس وقت آخری مرحلے میں تھے، ہے نا، جب مرحلے میں تھے آخری، تو پیغمبر نے کہا کہ چچا اسلام لے آئیے، ہے نا، ان کے کان میں کہا، یہ تو کہا تھا نا، سنا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ بتائیے کہ پیغمبر نے ان کے کان میں کہا کہ اسلام لے آئیے، اور وہ اسلام نہیں لائے۔ اور ادھر ابو جہل بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم تو اپنے اجداد کے دین کے اوپر ہیں۔ ایک بات بتائیے گا، میں کسی کے کان میں جو بات کہوں گا تو صرف اسی کے لیے کہوں گا یا سب کے لیے کہوں گا؟ سنیں بھئی، کان کی بات کس سے کی جاتی ہے؟ بھئی وہی تو سنتا ہے کہ جس سے بات کی جائے، ہے؟ بس بات ختم ہو گئی، ایک جملہ، بات ختم۔ بھئی اگر سننے پہ آئے تو جو پیغمبر نے کان میں کہا وہ تم نے سن لیا، جملہ اردو میں کہہ رہا ہوں، اگر سننے پہ آئے تو جو پیغمبر نے کان میں کہا وہ تم نے سن لیا، اور اگر نہ سننے پہ آئے تو میدان غدیر میں من کنت مولا۔ سننے پہ آئے تو کان کی بات سن لی، اور نہ سننے پہ آئے تو میدان کی بات نہ سنی۔ اور کیا آپ نے؟ مزاج پتہ چل گیا، ہے نا، بس بات ختم کر دی میں نے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ جو 10 دن ہے نا، یہ مخصوص ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان 10 دنوں میں کوئی کمی ہو، کوئی کمی کی جائے مصائب سے متعلق۔ لیکن فضائل بھی ضروری اس لیے ہیں تاکہ مراتب، اور یاد رکھیے گا یہ کیا ہے مصائب؟ یہ صرف انہی فضائل کا عوض ہے۔ یہ فضائل جو ہیں یہ انہی کی وجہ سے مصائب ہیں۔ عزاداروں، ادھر 26 رجب جب اطلاع پہنچی، امام حسین کو بلایا گیا،
امام حسین سے کہا گیا سارے واقعات آپ کے، مجھے بس 2-4 باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ بی بی ان کا صرف تمنا، اور امام حسین نے پوچھا بابا آپ کیا دیجیے گا ہمارے اوپر رونے والوں کو؟ کہا سب کی شفاعت کروں گا۔ بابا کے پاس بڑے، نانا سے کہا نانا آپ کیا دیجیے گا؟ کہا سب کی شفاعت کروں گا۔ بابا کے پاس گئے، کہا بابا آپ کیا دیجیے گا ہمارے اوپر رونے والوں کو؟ کہا سب کو کوثر سے سیراب کروں گا۔ بھیا کے پاس آئے، کہا بھیا آپ کیا دیجیے گا میرے اوپر رونے والوں کو؟ کہا میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں نا، میں سب کو داخل جنت کروں گا۔ عزادارانی محمد ماں کا جملہ آپ سن لیجئے۔ اب ماں کی طرف بڑھے، کہا اماں آپ ہمارے اوپر رونے والوں کو کیا دیجیے گا؟ اے اماں آپ کیا دیجیے گا؟ تو امام حسین سے بی بی کہتی ہے بیٹا تمہاری غریب ماں تم کو کیا دے گی؟ یہ میں آج اس لیے بیان کیے دے رہا ہوں، ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھ کے مجلس میں آئیے گا۔ کہا آپ کیا دیجیے گا؟ کہا ایک غریب ماں ارے کیا دے سکتی ہے، لیکن اے بیٹا حسین میں در جنت پہ کھڑی ہو جاؤں گی جب تک رونے والوں کو جنت میں نہ بھیجوں گی، میں خود جنت میں نہ جاؤں گی۔ جزاکم اللہ۔ ایک دکھیا ماں، اس لیے میں نے کہا اس ماں کی حسرت، قسم خدا کی یہ رونے والوں کا مقدر دیکھو کہ جو کائنات کی شہزادی اس سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔ ارے کیوں جنت میں پہلے جا رہے ہو؟ کہ رسول حسین پہ آنسو بہائے۔ بس عزاداران امام مظلوم کس طریقے سے شب 28 امام حسین نے گزاری مجھ کو نہیں معلوم۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین کبھی ماں کی لحد کے اوپر جاتے تھے، کبھی بھائی کی قبر کے اوپر جاتے تھے، کبھی نانا کے روضے کے اوپر جاتے تھے۔ ایک امام زمانہ کا عزاداروں بہت اطمینان سے، مصائب ہے نا، بہت اطمینان سے یہ بتاؤ تم اپنا وطن کس وقت چھوڑتے ہو؟ وطن کب چھوڑتے ہو؟ وطن کوئی خوشی سے نہیں چھوڑتا ہے، ملازمت کے سبب وطن چھوڑ دیا، تعلیم کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ وطن جانتے ہو نا وطن کتنی محبت ہوتی ہے نا وطن سے۔ اب تو تمہیں معلوم ہو نا کہ وطن چھوڑنا اتنا سخت ہے کہ آپ کے ملک میں وطن چھوڑنے کی سزا دے دی جاتی ہے کہ تڑی پار ہے نا، یہ سزا میں آ گیا۔ وطن چھوڑنا کتنا سخت ہے۔ عزاداروں تم لوگ گردن تو ہلا رہے ہو لیکن ابھی تک متوجہ نہ ہوئے، وہ حسین جو مدینے میں پیدا ہوئے، وہ حسین جنہوں نے مدینے میں زندگی بسر کی، وہ حسین جن کی ماں کی قبر مدینے میں ہے، وہ حسین جن کے نانا کا روضہ مدینے میں ہے، وہ حسین جو مدینے سے اس طریقے سے والہانہ محبت کرتے ہیں، جب ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہوگا تو میرے مولا پر کیا گزری ہوگی۔ آپ امام زمانہ کا جملہ، امام زمانہ کا جملہ، امام زمانہ نے خاص سلام کیا ہے، کہا ہے سلام ہو ان کے اوپر کہ جن کو زبردستی وطن جن سے چھوڑوایا گیا، جن کا وطن کو ترک کروایا گیا۔ امام زمانہ نے سلام کیا ہے، اس طریقے سے سلام ان پر۔ عزاداران امام مظلوم یہ عظمت ہے۔ امام حسین کیسے واقعات لکھے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہم کو اپنے تجزیے کے ساتھ فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ غور کریں۔ عزاداروں امام حسین بہن سے تو کہہ دیا کہ سامان سفر تیار کرو، اب سامان تیار ہو رہا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ 250 اونٹ ان کے اوپر سامان تیار ہوا تھا، اور اس میں جو خیمے تھے، جو اناج تھا،
جو سواریاں تھیں، یہ سب چیزیں تھیں، تو یہ کوئی آسان تو تھا نہیں. کس طریقے سے تیار ہوا ہوگا، اور کیا آپ نے یہ سب سامان ہوگا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کبھی بھائی کی قبر کے اوپر جاتے ہیں، بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ. عزاداران امام مظلوم، ایک دو تین جملے میرے سن کے سمجھ لو، اپنے قلب میں اتار لینا. روتے روتے تم جاؤ گے یہاں سے. جب بھائی کی قبر سے اٹھے، نانا کے روضے پہ پہنچے، نانا خدا حافظ، نانا ہم کو یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، نانا اب ہم جا رہے ہیں. اسی طریقے سے دعا کرتے کرتے صبح صادق نمودار ہوئی. اس کے بعد اس وقت ان کی آنکھ لگ گئی امام حسین کی. خواب میں دیکھا پیغمبر تشریف لائے ہیں. حسین کیوں اتنا بے قرار ہو؟ یہاں علی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یا فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، یا حسن تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ہم سب منتظر ہیں تمہارے. تم سفر کرو، سب تمہارے منتظر ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ وہ وقت قریب آ گیا. یہ ساری گفتگویں ہو چکی. اس کے بعد اب میں ماں کے اوپر آیا. عزاداروں، ہر ایک نے لکھا کہ ادھر سے اٹھے اور ماں کی لحد کے اوپر گئے. عزاداروں، تم نے سنا کہ نانا کے روضے سے اٹھ کے ماں کی لحد پہ گئے، لیکن کبھی تصور کیا کہ کیسے گئے ہوں گے؟ عزاداران امام مظلوم، تم نے تصور نہیں کیا، میں تم کو تصور کراتا ہوں. ارے جب نانا کے روضے سے چلے ہوں گے نا، تو ادھر بی بی نے بھی دیکھا ہوگا کہ میرا بچہ آ رہا ہے، تو عجب انداز نہیں ادھر سے ماں کی صدا آئی ہو، اور ادھر حسین ایک کم سن بچے کی طرح اپنے ماں کی آغوش کی طرح. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداران امام مظلوم، بہت اطمینان سے ابھی چند دقیقے مصائب پڑھوں گا، چند دقیقے پڑھوں گا. میں چاہتا ہوں چوٹ لگواؤں دل پہ. عزاداروں، جو لوگ زیارات پہ گئے ہیں وہ میری بات کی ایک ایک حرف کی تائید کریں گے. اور کیا آپ نے ایک ایک حرف کی تائید کریں گے. جب تم کربلا جاتے ہو، نجف جاتے ہو، سمجھ گئے، روضوں پہ زیارت کرنے جاتے ہو، سچ بتاؤ آخری وقت، روانگی کے وقت تمہاری دعا کیا ہوتی ہے؟ میں ابھی بھی آیا ہوں، زیارت کر کے آیا ہوں. میں بالکل کہہ رہا ہوں، جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے اوپر وہ مجھے بتائیں. کوئی 10 دفعہ گیا ہوگا، کوئی 8 دفعہ گیا ہوگا، کوئی 5 دفعہ گیا ہوگا. میں بھی بہت گیا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں اور جانے کے بعد اب رخصتی کے لیے جا رہا ہوں، دعائے وداع پڑھ لی، جانے لگتا ہوں، مولا پھر بلائیے گا. عزاداران امام مظلوم، 2-3 جملے سن لو، بس ماں بیٹے کی محبت کو سن لینا، اس کے بعد گفتگو کو ختم کر دوں گا، مجلس مکمل ہو جائے گی. جب بھی کوئی زائر جاتا ہے، ایک دفعہ روضے کے اوپر گیا، زری پر بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد دعا کی، مولا پھر بلائیے گا، آقا پھر بلائیے گا، آقا دوبارہ آنا نصیب ہو، آقا دوبارہ ہو. اور اس کے بعد اب وہ چلنا شروع کرتا ہے. جب چلتا ہے نا تو مڑ مڑ کے زری کا دیدار کرتا رہتا ہے کہ جب تک سامنا رہے زری کو دیکھتا جائے، جب تک سامنا رہے زری نظر آتی رہے. اے عزادارو، ارے جب حسین اپنی ماں کی لاش سے چلے، جزاکم اللہ، مجھ کو نہیں معلوم، میں اپنا مزاج بتا رہا ہوں. کسی وقت آنسو ہو یا نہ ہو آنسو، لیکن جب رخصت کے لیے یہ جملے ہوتے پھر آؤں گا اور اب رخصت ہو رہے ہوتے زری سے، تو 2 آنسو چاہے ہو آنکھ میں ضرور آ جاتے ہیں کہ پھر آنا نصیب ہو، دوبارہ آؤں پاؤں یا نہ پاؤں. اے عزادارو، ارے تم تو دعا کر کے آتے ہو، لیکن حسین تو جا رہے تھے، ان کو معلوم تھا اب دوبارہ نہ آؤں گا.
جزاکم اللہ. بس عزادارو، امام حسین اب چل رہے ہیں. میرا دل کہتا ہے امام حسین بھی ماں کی قبر کو دیکھ رہے ہوں گے. اماں خدا حافظ، اماں اب دوبارہ، تو میں تو دعا کرتا ہوں نہ دوبارہ ہوں، لیکن امام حسین نے تو کہا ہوگا اماں اب دوبارہ نہیں آ پاؤں گا، خدا حافظ. عزادارہ نہیں معلوم، بس میرا دل کہتا ہے کہ بیٹے کی بے قراری جو دیکھی ماں نے، عزادارو جو بیٹے کی بے قراری دیکھ لی ماں نے کہ میرا بچہ بڑا بے قرار ہے، اماں خدا حافظ، تو اب ماں سے قد میں نہ رہ گیا. اے میرے لال، آگے آگے تم چلو، پیچھے پیچھے تمہاری ماں. ہائے میرا حسین. جزاکم اللہ. بس عزاداروں، بس عزادارہ نے ممنون. عبداللہ ابن مسعود کفائی، یہ پیغمبر کی صحابی تھے، بہرے تھے، بہرے، یہ بہرے تھے، سن نہیں پاتے تھے. اور کیا آپ نے، یہ مدینے میں موجود تھے. ان کے لیے جو میں نے سنی روایت، تو اس میں کہ جناب زینب کے گھر سے ملا ہوا ان کا گھر تھا، اور ان کے لیے یہ مشہور تھا کہ کانا لا یسمع رعد، یہ جو بجلی کڑکتی ہے نا، اس کی آواز بھی نہیں سن پاتے تھے. اور کیا، یہ بہت سخت بہرے تھے. یہ 28ویں کی شب سو رہے تھے، سوتے سوتے ایک دفعہ اٹھ گئے، اپنی بیوی کو بلایا، کہا یہ بتاؤ یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ عزادارو، میں نے کیا کہا، جن کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بجلی کی کڑک تک نہیں سن پاتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ بیوی سے کہا کہ یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے. ارے ان کی زوجہ آئی، کہا تم کو نہیں معلوم، یہ رسول کی بیٹیاں علی و فاطمہ کی لاڈلیاں مدینے سے رخصت ہو رہی ہے. وہ رو رہی ہیں. بس عزادارو، سارے واقعات کو چھوڑتا ہوا صرف چند جملے مصائب کے، کیا کیا واقع ہوئے. امام حسین کی بھوبی ام ہانی آئیں، کہا بیٹا رک جاؤ، بیٹا رک جاؤ. کہا نہیں پھوپھی اماں. نانی آئیں، رک جاؤ، کہا نہیں پھوپھی اماں. محمد حنفیہ آئے، صاحب آئے، کہا نہیں اللہ کی مرضی یہی ہے، اب میں سفر کروں گا. چلے، کیسے چلے، کس طریقے سے چلے، کس شان سے چلے، ایک ایک واقعہ ہے پورا، لیکن ان تفصیلات میں نہیں جانا ہے. بس ایک جملہ سن لو کہ جب مدینے سے چلنے لگے نا تو الفراق یا حسین خدا حافظ، یہ صدا بلند ہو رہی تھی. عزاداران امام مظلوم، اسی میں ایک بیمار بیٹی بھی تھی جو کیسے اپنے باپ کو رخصت کر رہی تھی. عزاداران امام مظلوم، مجھ کو نہیں معلوم اس نے کیسے رخصت کیا، کیوں کر رخصت کیا، لیکن جب یہ قافلہ بڑھا تو کس طریقے سے بڑھا، کس شان کے ساتھ بڑھا، کس شوکت کے ساتھ بڑھا کہ پورے مدینے میں آواز تھی الفراق الفراق الوداع. اس طریقے سے آوازیں بلند تھیں، مدینے میں گریا تھا، ایک غم کا ماحول بنا ہوا تھا. یہ قافلہ چلا، مدینے سے مکے پہنچا، اور پھر مکے سے آج کئے محرم ہے، آج 2 محرم ہے، 2 محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے. عزاداران امام مظلوم، یہ قافلہ چلتے چلتے 2 محرم کو ایک زمین کے اوپر رک گیا، ایک زمین کے اوپر رک گیا. جب زمین کے اوپر رکا تو حسین نے عباس کو بلایا کہ اے بھیا عباس میرے نزدیک آنا. عباس آئے، ایک گھوڑے کے بعد دوسرا گھوڑا تبدیل کیا، پھر گھوڑا نہیں چلتا، پھر تیسری سواری تبدیل کی، چوتھی سواری تبدیل کی. روایات میں ملتا ہے کہ
سواریاں تبدیل کی، جب نہیں چلے تو ایک دفعہ مظلوم کربلا اٹھے، جھکے، اور جھکنے کے بعد مٹی کو اٹھایا، اور مٹی کو اٹھانے کے بعد سونگھا۔ اب جو مٹی کو سونگھا پھر ڈال دیا مٹی پہ، کہا عباس ہم یہیں کے لیے نکلے ہیں، خیمے لگائے جائیں۔ اس کے بعد بنی اسد کو بلایا، بنی اسد آئے، آنے کے بعد ان سے تقریباً 4 میل طول، 4 میل عرض اس زمین کو خریدا گیا 60,000 درہم کا۔ 60,000 درہم میں یہ 4 میل کو خریدا گیا، اور خریدنے کے بعد انہی کو ہبہ کر دیا گیا۔ عزادارہ نعیمہ مظلوم، بس مصائب کے چند جملے بچے ہیں، احساس کر لیجئے گا، رونے کے لیے وہی کافی ہیں۔ بلایا، اور بلانے کے بعد ان لوگوں سے کہا دیکھو ہم تم کو یہ زمین دیے دیتے ہیں، زمین تم کو ہبہ کیے دیتے ہیں، زمین یہ تمہاری ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو جب میری زیارت کرنے کے لیے کوئی آئے اور وہ میرے قبر کے نشان کو تلاش کرے تو اس کو قبر کا نشان بتا دینا۔ جزاکم اللہ، میری قبر کا نشان بتا دینا۔ اے زائرو، ارے کتنا خیال تھا کہ جب میرا کوئی زائر آئے تو 3 دن مہمان، اس کی 3 دن مہمانی کرنا۔ اور اس کے بعد کہا اے بنی اسد، ارے جب 11 محرم کو، عزادارہ نہیں معلوم چند جملے مصائب کے ہیں، بی بی کو پرسہ دینا ہے، ارے 2 محرم ہے، کربلا پہنچ گئی۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا دیکھو جب 11 محرم کو یزیدی لشکر یہاں سے چلا جائے تو تم لوگ آنا، ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد کہا جاؤ، جب وہ جانے لگے تو کہا تم لوگ جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو۔ عورتوں سے مخاطب ہوئے، کہا دیکھو بیویوں، اگر تمہارے مرد خوف میں نہ کریں ہمارے لاشوں کو دفن تو تم ہم کو دفن کر دینا۔ پھر اس کے بعد جب عورتیں پلٹنے لگیں تو ایک دفعہ کہا بیبیوں تم جا رہی ہو تو اپنے کمسن بچوں کو بھیج دینا۔ اللہ اکبر، میرے امام کی قربت۔ بچوں سے کہا اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ یزیدی فوج کے ڈر میں ہمارے لاشوں کو نہ دفن کرے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی کھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مجلس مکمل ہو گئی، ماں کو پرسہ دے دیجئے، مجلس مکمل ہو گئی۔ بس عزادارہ نعیمہ مظلوم، خیمے لگا دیے گئے، خیمے لگ گئے۔ خیمے جب لگ گئے، عزادارہ نعیمہ مظلوم جناب زینب خیمے کے اندر پہنچی۔ اس کے بعد پہنچنے کے بعد امام حسین کو بلوایا، کہا زینب تم نے مجھے بلایا ہے؟ کہا ہاں میں نے بلایا ہے، ایک جملہ بچا ہے، بس بی بی فاطمہ کو پرسہ دے دینا، بی بی فاطمہ کو پرسہ دے دینا، آج 2 محرم۔ کہا کہ بولو۔ کہا زینب، جناب زینب کہی بھیا یہ کون سی زمین ہے، یہ زمین کون سی ہے؟ یہاں جب سے بچے اترے ہیں دودھ سے منہ موڑ لیا ہے، عجیب وحشت ناک زمین ہے کہ قلب کے اوپر غمی طاری ہو رہی ہے، غم سا احساس ہو رہا ہے۔ بس مجلس ختم ہو گئی، غم کا احساس ہو رہا ہے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب یہ زمین کربلا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے کربلا کا نام سنا، ایک دفعہ کہیں بھیا یہ نام تو سنا سنا سا لگتا ہے، اس کو تو سنا ہے، بس ایک جملہ مجلس میں بچا ہے۔ کہا بھیا یہی تو وہ نام ہے کہ جس نام کو اماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی۔ حسین نے کہا اے زینب، ارے یہی وہ زمین ہے جہاں بستی بسائیں گے، ہم اپنا سر کٹائیں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہو۔
اللہ ولا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک دو جملے اور غور فرما لیں. جو لوگ ادھر سے جاتے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر مقبرہ تحسین علی خاں ہے, امام باڑہ ہے, وہاں بھی 10 منٹ کی ایک مجلس ہوتی ہے, تو وہاں بھی شرکت فرما لیا کریں.